اب جس طرح سے ہر جانب سے الزامات ہی لگائے جا رہے ہیں، کہا جا رہا ہے کہ نواز شریف صاحب ڈیل کر کے آئے ہیں، نون لیگ نے اپنا جو کلیئر موقف ہے وہ دے دیا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ڈیل پر یقین نہیں رکھتے اور ہماری کوئی ڈیل نہیں ہوئی ہے. نواز شریف صاحب اگر اقتدار میں آتے ہیں تو پھر بیانیہ مفاہمت کا ہوگا. آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، ان کے اس بیان کے بارے لوگ اس پہ مانیں گے تو تب نا، جب عوام اس پہ یقین لے آئیں گے کہ وہ کہہ رہے ہیں جی ہم ڈیل کے بغیر آئیں اور کوئی ڈیل نہیں کی، تو یہ تو عوام کے ماننے کی بات ہے نا. دیکھیے، بڑی سیدھی سی بات ہے. میں عام طور پہ یہ کہتا ہوں کہ دیکھیے، اس وقت عوام میں پورا شعور آ چکا ہے. آپ سیدھی سی بات ہے، عوام کو کہیں جی الیکشن میں جس کو آپ نے الیکٹ کرنا ہے آپ کر لیں. بڑی سمپل سی بات ہے. اچھا، اس طرف نہیں جاتے. آج کی جو عدالتی کارروائی ہے، میں اس پر ایک سوچ رہا تھا کہ پہلے تو ہے نا ایسا ہوتا تھا کہ کوئی بھی فیصلہ آنے سے پہلے ایک تجسس ہوتا تھا، ایک ذہن میں ہوتا تھا کہ پتہ نہیں کیا اس کا رزلٹ آئے گا، کیا فیصلہ آئے گا. اس سے بڑی دکھ کی کیا بات ہے. اور ہماری عوام بھی یہ بات سوچ رہی ہوگی، لوگوں کو پہلے ہی فیصلے کا پتہ اب چل جاتا ہے. آج بھی لوگوں کو پتہ تھا کہ یہ فیصلہ یہ آنا ہے. پہلے اخبار میں چھپ بھی جاتا ہے. بالکل آپ نے صحیح کہا. ایک دن پہلے اخبار میں کالمز میں سارا کچھ آ جاتا ہے کہ کل یہ فیصلہ آنے والا ہے. بھائی، اس سے بڑی اور کیا ہمارے لیے دکھ کی بات ہو سکتی ہے؟ اویئرنیس نہیں کہیں گے اس کو آپ؟ ہمارے نہیں، یہ اویئرنیس نہیں ہے. نہیں احمد نورانی کا ہرگز نہیں نا. ایک دن پہلے جنگ کے اندر میاں صاحب کے ساتھ کل کیا ہوگا ہیڈ لائن چھپی جی، لیکن یہ اویئرنیس نہیں ہے. یہ ہمارے لیے سوچنے کا مقام ہے. بات بالکل سمپل سی ہے. جو بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہوگا وہ پیارا ہو جائے گا، وہ حکومت میں بھی آ جائے گا. اور جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نہیں ہوگا، ہماری 75 سال کی تاریخ گواہ ہے. لیکن عمران خان کی بات بالکل ان کے ذریعے آئے، نواز شریف صاحب ہمیشہ ان کے ذریعے آئے. جو بھی آیا، یہ روش ختم ہونی چاہیے. یہ روش اس لیے ختم نہیں ہو رہی کہ جتنے پولیٹیکل لیڈر ہیں اور جتنی پولیٹیکل جماعتیں ہیں، انہوں نے اپنا قبلہ و کعبہ بس سارا کچھ جو ہے اسٹیبلشمنٹ کو بنا رکھا ہے. جی وہی جو فیصلہ کریں گے، بس ان کے جا کے قدموں میں بیٹھ کے ان کو چھوا اور کہا جناب ہمیں آشیرواد چاہیے حضور آپ کی، تاکہ ہم سرخرو ہو سکیں. یہ نظام جب تک ختم نہیں ہونا، اور میں بالکل برملا کہہ رہا ہوں، مجھے تو یہ نظام ختم ہوتا ہوا دکھائی ہی نہیں دے رہا. کوئی امید نہیں ہے کہ کبھی ہم اس چیز سے باہر نکلیں گے. ہمارے اپنے سیاستدان، ہمارا اپنا نظام، ہمارا اپنا سیاسی سسٹم جو ہے، ان کے سامنے سرنڈر کر چکا ہے. جی وہ اس چیز کا مرہون منت، ان کے سامنے ہم سرنڈر کر چکے ہیں. میں نے پچھلے پروگرام میں بھی کہا تھا، بہتر یہ ہے کہ ان کو باقاعدہ آئین کے مطابق، رضی صاحب نے کہا کہ جی وہ تو پوری گورنمنٹ میں بھی آتے رہیں، بالکل آتے رہیں، لیکن جب آئینی حکومت آ جائے، جب مارشل لا نہ ہو، جب ڈکٹیٹرشپ نہ بھی ہو، تو خدارہ ان کو ساتھ کرسی پہ بٹھا کر ان کو کہیں جناب عزت مآب آپ ہمارے دائیں طرف بیٹھیں اور ہمارے ساتھ مشورے دیں، ہمیں بتائیں ہم نے کیا کرنا ہے. آپ کا بھی مشورہ پہنچ گیا، اب دیکھتے ہیں. جی وہ شاید اس طریقے سے کچھ اسٹیبلٹی آ جائے. دوسری بار ہے آپ نے کھل کے مشورہ دیا ہے اور میں یقین جانے میں بڑا پوزیٹیو انداز میں یہ کہہ رہا ہوں، میں کرٹیسائز نہیں کر رہا. اور میں یہ چاہتا ہوں دلی طور پہ، میرا ایز اے تجزیہ کار آپ سمجھ لیا، ایز اے جرنلسٹ میں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں ان لوگوں کو اپنے ساتھ بٹھانا چاہیے. کیوں؟ جب ان سے ہی پوچھ کے سارا کچھ کرنا تو ان کو ساتھ ہی بٹھانا. یہ بھی بات بالکل ٹھیک ہے.